الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ ماہ شعبان کے درمیانی دن میں ہم پہنچے ہیں۔ شعبان کی آج 14ویں تاریخ ہے۔ ماہ شعبان کے فضائل اور اس کے متعلق جو احادیث تھی، گزشتہ جمعہ اس کے متعلق تفصیل سے بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کی وجہ سے ماہ شعبان کا کتنا اہتمام ہوتا تھا۔ آپ دعاؤں کے ذریعے سے، ترغیبات کے ذریعے سے صحابہ کرام کو آپ ترغیب دیتے اور ابھارتے تھے، اور رمضان کی تیاری ماہ شعبان ہی سے بڑے ہی زور و شور کے ساتھ عبادتوں کے ذریعے سے اور عبادتوں میں مختلف تبدیلیوں کے ذریعے سے آپ شروع فرما دیتے تھے۔ انہی میں سے شعبان کی جب درمیانی رات آتی، یعنی 15ویں رات
جو کہ آج آنے والی رات ہے۔ 14ویں دن میں جو رات آئے گی وہ 15ویں ہوگی، کیونکہ رات پہلے اور دن بعد میں آتا ہے ہمارے یہاں۔ مغرب سے اگلا دن 15واں دن شروع ہو جائے گا، تو 15ویں رات اور اگلا ہے 15واں دن۔ اس رات اور اس دن کے متعلق لوگوں میں بہت مشہور ہے، جسے مختلف نام دیتے ہیں۔ جو بہت ہی مشہور و معروف نام ہے وہ ہے شب برات۔ یہ دو الگ الگ زبان کے دو لفظ ہیں۔ شب فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رات، اور برات یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی نجات۔ شب برات یہ دو فارسی اور عربی کو ملا کر ایک لفظ بنایا گیا ہے، یعنی نجات والی رات، نجات والی رات۔ تو اس رات کو نجات والی رات کہنے کے پیچھے بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ اعمال کر کے بھی بتائے اور کچھ اقوال بھی آپ نے ارشاد فرمائے اس رات کے متعلق، جو انشاءاللہ جو مجمع آنے والا ہے اس کے آنے کے بعد ان کے سامنے بات تفصیل کے ساتھ رکھ لی جائے گی۔ شروع میں کچھ تمہیدی بات عرض کر لیں۔ ماہ شعبان کی یہ جو 15ویں رات ہے، اس کے متعلق امت مسلمہ میں دو طرح کے طبقے ہیں۔ ایک طبقہ افراط کا شکار ہے اور ایک طبقہ تفریط کا شکار ہے۔ افراط اور تفریط، افراط کا معنی ہے کسی چیز کو بہت بڑھا دینا، اس کی حیثیت اور اس کے مقام اور مرتبے سے بہت اوپر اٹھا دینا، اس کو افراط کہتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جانے کا۔ تفریط کہتے ہیں کسی بھی چیز کو، کسی بھی شخصیت کو اس کے مقام اور مرتبے اور اس کی حیثیت سے بہت گھٹا دینا۔ تو اس رات کے متعلق بھی دو طرح کے طبقے امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ بہت بڑھا دیتا ہے اور ایک طبقہ بہت گھٹا دیتا ہے، جو کہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ احادیث شریفہ میں اس رات کے متعلق جتنا وارد ہوا ہے، احادیث کا ذخیرہ دیکھا جائے، اگرچہ کہ اعمال کے سلسلے میں کسی عمل کی فضیلت کے بارے میں حضرات محدثین کا یہ اصول ہے، اعمال کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث ضعیف بھی مل جاتی ہے تو فضائل کے سلسلے میں ضعیف احادیث کا بھی اخذ کیا جائے گا، اسے بھی لے لیا جائے گا اور اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے، محدثین کے یہاں یہ مسلمہ اصول ہے۔ مگر مسائل کے سلسلے میں ضعیف احادیث سے اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، اس سے استنباط مسائل کا نہیں کیا جائے گا۔ تو مسائل اعمال کے لیے احادیث کا ایک دم صحیح سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے جو اس کے شرائط اور قوانین ہیں حضرات محدثین کے یہاں، ان شرائط اور اصول پر جب تک حدیث صحیح ثابت نہیں ہوگی، کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر اس حدیث کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ البتہ فضائل اعمال، کتاب نہیں، فضائل اعمال کا مطلب کسی بھی عمل کی فضیلت کو ثابت کرنا ہے کہ یہ عمل کرو آپ، اس پر آپ کو اتنا ثواب ملے گا، فلاں عمل کے کرنے پر اتنی نیکیاں ملیں گی، فلاں عمل کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھا ہے۔ تو کسی عمل کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے احادیث اگر ضعیف بھی ہیں تب بھی اس کو بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی رات کے متعلق جو احادیث ہیں اکثر سند کے اعتبار سے ضعیف احادیث ہیں، مگر جب 14-15 احادیث ایک ہی عمل کے سلسلے میں، چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اگر مجتمع ہو جائیں تو اس کے اندر بھی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بھی صحت کا درجہ پایا جاتا ہے کہ اتنی ساری احادیث ہیں ایک ہی عمل کے بارے میں،
اگرچہ کہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، مسئلہ نہیں، فضیلت ثابت کرنے کے لیے تو ان احادیث کا موجود ہونا ہی کافی ہے۔ تو جو لوگ اس رات کے متعلق تفرید کا شکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں مانتے، اس کو کل عدم مانتے کہ یہ کوئی رات ہے ہی نہیں، شب برات کوئی رات ہی نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں، یہ کہنے والے وہ لوگ ہیں جو ظاہر بھی ہیں، ظاہری احادیث اور آیات کی الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح سند سے حدیث ثابت نہیں ہے تو اس رات کے وجود کا ہی انکار کر دیا، ثبوت کا انکار کر دیا کہ اس کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، لہذا آج کی رات اس سے پہلی اور اس کے بعد والی راتوں ہی کی طرح برابر ہے، کوئی عبادت کرو یا نہ کرو، بلکہ ان کا تو کہنا ہے کہ آج کی رات کا عبادت کے لیے خصوصی اہتمام کرنا بدعت ہے۔ وہ اہل الحدیث کا جو ہمارے علاقوں میں مشہور ایک طبقہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے جو اس رات کے متعلق تفرید کا شکار ہے، اور ایک طبقہ جن کو اہل السنہ والجماعہ وہ اپنے آپ کہتے ہیں، میرے یار ان لوگوں کے یہاں اس رات کی فضیلت اور اس کا اہتمام اپنے مقام اور مرتبے سے بہت بڑھا کر اس کو ایک عید کا درجہ، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور اس رات کی عبادت کو لیلۃ القدر کی طرح، شب قدر جو احادیث اور قرآن کی آیات سے جو مضبوط دلائل سے ثابت ہے، ہو اسی کے برابر آج کی رات کو ماننا اور اس کے اندر طرح طرح کے اپنی طرف سے التزامات کا کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں جو افراد کا شکار ہے، اس رات کو بہت بڑھا دیا، مقام اور مرتبے کو بہت اونچا کر دیا، تو جب اس کی فضیلت بہت بڑھا دی تو اس کے لیے التزامات بھی، لوازمات بھی بہت سارے لگا دیے، اور لوگوں میں اس کو ایک مستقل عید کا نام دینا شروع کر دیا۔ اب ہمارے علاقوں میں تو بہت مشہور ہے کہ شعبان کی عید، شعبان کی عید، یہ انہی افراد والوں کی طرف سے دیا ہوا جملہ ہے، ورنہ احادیث میں تو اس رات کو یا اس دن کو عید کا دن کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ احادیث میں تو عید کے لیے صرف دو دنوں کے لیے کہا گیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو آج کے لیے مستقل ہمارے علاقوں میں جو لوگوں میں ذہن بنا ہوا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر ہمیشہ جب بھی یہ دن آتا ہے اس کے متعلق ہم ضرور بتاتے ہیں، کیونکہ جو بولنے کا رواج چل پڑا ہے اس کو ایسی بولتے بولتے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے، تذکروں میں لایا جائے، تو انشاءاللہ آگے چل کر یہ طبقہ جو آگے نئی نسل آنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ جو پچھلا طبقہ ہے، پہلے والے بڑے حضرات ہیں، بچپن سے جو چیز سنتے سناتے آئے ہیں وہ اتنا جلد نکلتا نہیں ہے۔ تو میرے ہاتھ سمجھنے کے لیے آج یہ 15ویں شعبان کا جو دن اور رات ہے، یہ کوئی عید والی رات یا عید والا دن نہیں ہے۔ جب عید ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اب جتنی لوازمات لوگوں نے بنا رکھے، جیسے بہت بڑا ضروری مسئلہ ہمارے یہاں جب عید آئے تو اس کے لیے نئے کپڑے خریدے جائیں، اپنے لیے انتظام ہو یا نہ ہو، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے تو آدمی ضرور کوشش کرتا ہے، جو کہ یہاں ہمارے علاقوں میں بہت دیکھنے میں آتا ہے۔ جب یہ عید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام، اور ویسے بھی چاہے عید الفطر ہی کیوں نہ ہو، عید الاضحیٰ ہی کیوں نہ ہو، عید کے لیے نیا لباس پہننا کوئی سنت نہیں ہے۔ رمضان کی جو بڑی عید ہے عید الفطر، اس کے لیے بھی نیا کپڑا پہننا کوئی سنت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے پرانے کپڑوں میں بھی، بلکہ احادیث میں یہ ہے کہ اپنے کپڑوں میں سے جو عمدہ کپڑا ہو عید کے لیے وہ استعمال کرے، اپنے بنے بنائے کپڑے، سلے ہوئے کپڑوں میں سے، تیار کپڑوں میں سے
جو ذرا اچھا ہو، عمدہ ہو، نیا نیا لگتا ہو، قیمتی ہو، ایسا لباس پہن کر عیدگاہ میں آئے۔ اس کے لیے مستقل نئے لباس کا انتظام کرنا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے بھی ضروری اور سنت نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ کئی مرتبہ ہم سنا چکے ہیں کہ فرمایا کرتے تھے لیس العید لمن لبس الجدید بل لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جو نیا نیا پہن لے، بلکہ عید تو اس کی ہے جو اللہ کے وعیدوں سے ڈر جائے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرے، توبہ اور استغفار کرے، اللہ کے دربار میں رو دھو کے اپنے گناہوں کی معافی کر لے، اور اللہ جس بندے کو کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، اس بندے کی عید ہے، چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی کیوں نہ۔ بندہ بہت سخت برق نیا پوشاک بہترین کپڑے پہن کر آیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہیں کی، تو اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے۔ بھائیو، اگر نیا لباس پہننا عید کی علامت ہوتی تو مردے ہم سے اچھا لباس، نیا لباس پہنتے ہیں۔ مرا ہوا آدمی کو نیا نیا کفن پہنایا جاتا ہے، نیا لباس، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پہنا تھا، ایسے ڈیزائن کا لباس نہیں پہنا، ایسا کپڑا نہیں پہنا جو مردے کو پہنایا جاتا ہے، تو کیا اس سے کوئی کہتا ہے کہ آج تمہاری عید مبارک ہو؟ تو نیا پہننا کوئی عید کی علامت نہیں ہے، عید کی پہچان نہیں ہے۔ ہاں، عید کی پہچان یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت کر دے۔ وہ جون سا دن ہوگا، کسی بھی دن، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ شوال ہو، کوئی بھی مہینہ، اور وہ کوئی بھی دن ہو، جمعہ ہو یا منگل ہو یا بدھ ہو، کسی بھی دن میں ہمارے کسی بھی چھوٹے موٹے عمل سے اللہ راضی ہو کر یہ کہہ دے کہ میرے بندے آج تم نے ایسا عمل کیا کہ میں نے تیرے تمام گناہوں پر پانی پھیر دیا، آج میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ جس مہینے میں، جس دن میں، جس گھڑی میں اللہ یہ جملہ فرما دے، وہی دن، وہی لمحہ ہماری عید والا دن ہوگا۔ عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، شب قدر والی رات ہے، شب برات ہے، مگر ان دنوں میں، ان راتوں میں ہم گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، مزے مزے کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مگر اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ تو وہ دن، وہ رات ہماری عید والی نہیں، بلکہ وہ رات بھی ہمارے لیے وعید والی رات ہے۔ عید کی خوشی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سینما تھیٹروں میں چلے جاتے ہیں، جوے کے اڈوں پر چلے جاتے ہیں، بعض لوگ تو شراب نوشیاں کر لیتے ہیں، تو کیا ان کی عید ہے؟ تو فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید، جو بندہ نیا نیا پہن لے اس کی کوئی عید نہیں ہوتی، بل لمن خاف الوعید، بلکہ جو بندہ وعید سے ڈر جائے، اللہ کے دربار میں رو لے، دھو لے، استغفار کر لے، معافیاں مانگ لے، اس بندے کی حقیقت میں عید ہے۔ تو میرے ہاتھ آج کی رات کوئی عید نہیں ہے۔ جب عید ہی نہیں تو یہ نیا لباس کا انتظام، ابھی ایک ساتھی نے فون پر مجھ سے پوچھا تھا کہ آج نئے کپڑے پہن سکتی کیا؟ آپ نیا کپڑا جب پہننا چاہو پہنو، کوئی منع نہیں، جس دن پہننا چاہو پہنو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن خاص کسی دن کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کرنا کہ آج نیا ہی پہننا ہے، ایسا انتظام اپنی طرف سے جو کہ نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، اسی عمل کو دین سمجھ کر جب کیا جائے تو بدعت ہے۔ کہ آج نیا پہننا بھائی بہت ثواب ملے گا، بہت بڑی فضیلت ہے، آج نیا نہیں پہنے تو گناہ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، اس طریقے سے کسی عمل کو آدمی دین میں شامل کر لے تو اس کو کہتے ہیں احداث فی الدین، من احدث فی امرنا ھذا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اس دین میں جو آدمی نیا نیا کام شروع کرے گا، لیس منا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔
اور ہماری شریعت میں سے وہ عمل نہیں ہے، وہ مردود، ایسا عمل قابل رد ہوگا، قابل ملامت ہوگا، یہ عمل شریعت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ یہ عمل اس بندے کی پکڑ کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ انہی کاموں کو بدعت کہا جاتا ہے۔ انتظام ہو چکا تھا، کہیں سے اچانک تحفہ آ گیا تھا، آپ کو بہت پہلے سے بنے بنائے کپڑے موجود تھے، اور آج کے رات میں بہت بڑا مجمع ہے، جمعہ کا دن ہے، تو آج آپ نے نیا پہننے کے لیے سوچا اور پہن کر آ گئے۔ اچانک آپ کے پاس انتظام تھا اور پہن لیے، کوئی گناہ کی بات نہیں، مگر اس کے لیے خاص اہتمام کرنا، انتظام کرنا اور اس کے لیے کوششیں کرنا کہ آج کی رات پہننا ہے، آج کے لیے پہننا ہے، تو یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے اچھے پکوان، گوشت پکا لیا جائے، بریانیاں بنا لی جائیں، میٹھے پکوا لیے جائیں، آپ جس دن چاہے کھائیں، کوئی گناہ نہیں، جس رات میں کھانا چاہے کھا لیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن آج کے لیے کبھی انتظام ہو یا نہ ہو، مگر آج ضرور انتظام کریں گے، یہ جس کا عقیدہ ہوگا، یہ بدعت ہے۔ ہر جمعہ ہمارے گھروں میں پکتا ہی تھا، آج بھی پکوا لیا، کوئی منع کی بات نہیں۔ ہر جمعہ کا انتظام نہیں تھا، مگر آج کے لیے 15 شعبان کے لیے اچھے پکوانوں کا انتظام کر رہے ہیں، اور آپ اسے دین سمجھ کر رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے اندر آج کے رات کے متعلق بہت بڑی گمراہی والا ایک عقیدہ ہے، اور اس کے مطابق لوگ عمل بھی کرتے، جیسا عقیدہ ہوگا عمل بھی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ عقیدہ جڑ ہوتا ہے اور عمل اس کی ٹہنیاں ڈالیاں، اس لیے عقیدہ صحیح رکھا جائے، جس بندے کا جیسا عقیدہ ہوگا اس کے اعمال بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جب عقیدہ یہ بن گیا کہ آج عید ہے، طرح طرح کے عقیدے ہیں، جیسے اسی رات کے متعلق ہمارے علاقوں میں ایک سوچ لوگوں کی یہ ہے کہ ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کی روحیں آتی ہیں، روحوں کے آنے کا تصور، مرے ہوئے لوگ دنیا سے جو چلے گئے، ہمارے بڑے آبا و اجداد، وہ لوگ واپس آئیں گے، ہمارے گھروں میں آئیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، گھر بار کو دیکھیں گے، اور یہاں آ کر کچھ کھا پی کر جائیں گے، یہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ لوگ اس کے لیے باقاعدہ کچھ ڈش تیار کرتے ہیں، ان کے لیے مستقل ایک پلیٹ میں نکال کر رکھ دیتے ہیں، پھولوں کی لڑی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس پھولوں کی لڑی میں سے اتر کر آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملے گا، وہیں سے اتر کر آتے ہیں اور کھا کے چپ چاپ چلے جاتے ہیں، ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوتا اس میں سے۔ یہ اتنا گندا عقیدہ، یہ ہماری شریعت اسلام کے سراسر خلاف عقیدہ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ اس کو بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے تھے کہ بھئی آپ یہ جو روحیں آئیں گی، یہ تصور آپ کا غلط ہے، اس کو سمجھانے کے لیے حضرت کا سوال ہوتا تھا، آپ اپنے بڑوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے، کیا وہ نیک تھے یا برے تھے؟ دو میں سے ایک۔ اگر نیک تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کی قبریں جنت کا باغ ہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ نیک بندوں کے لیے ان کی قبریں جنت کا باغ ہیں، اور برے لوگوں کے لیے قبریں جہنم کا گڑھا ہیں۔ اور ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین۔ نیک لوگ تو علیین میں ہوتے ہیں اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر نیک لوگوں کی جنت کا باغ ہے، برے لوگوں کے جہنم کا گڑھا ہے، اور نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں اور بدکار لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ جب اتنا سارا انتظام اللہ نے کر رکھا، اب آپ بتائیے آپ کے مرے ہوئے لوگ، آپ کے مرحومین رشتہ دار جو بھی ہیں، وہ نیک میں سے شامل ہیں یا بروں میں شامل ہیں؟
اللہ کرے ہم سب کا یہ عقیدہ اور سوچ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایمان والے تھے, اپنی فضل سے نجات فرما دی ہوگی تو وہ نیک ہوں گے. یا ہم جانتے ہیں کوئی تھا جو شراب کے عالم میں دنیا سے چلا گیا, بڑا گنہگار آدمی تھا, رشتہ دار تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دو میں سے ایک ہم جانتے جو بھی مرے ہوئے ہیں کہ ان کی دنیا کی حالت یہ تھی, اب اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے ہم اچھا گمان رکھیں گے, اللہ نے اپنے فضل سے معاف کر دیا ہوگا. کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی ہوگی ان کی, یا ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی وجہ سے اللہ نے مغفرت کر دی ہوگی, یا ان کی آل اولاد نے اب تک بہت سارا ایثار ثواب کیا, مغفرت کے لیے دعائیں کی, ان کے نام سے مسجدیں, مدرسے, بہت سارے ثواب جاریہ, صدقہ جاریہ والے کام کیے جس کی وجہ سے اللہ نے مغفرت کر دی ہوگی. بہرحال اگر وہ نیک تھے اور ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرزقو, اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں. وہ اپنے یہاں جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور جنت کی آب و ہوا میں علیین میں ان کو رکھا گیا ہے. تو وہ کون سا ایسا عقل مند ہوگا جو دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر وہاں پہنچ جائے اور جنت کی فضا میں اللہ نے ان کو رکھا اور وہ اللہ سے یہ کہے کہ اللہ ایک دن دنیا کو بھیج دے, ہمیں جنت کی آب و ہوا پسند نہیں, ہم ایک دن کے لیے, ایک لمحے کے لیے ہی صحیح دنیا میں جانا چاہتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتے ہیں. جو ایک بار جنت کا جھونکا کسی کو لگ جائے وہ دنیا ہی کو بھول جاتا ہے. بہت طویل حدیث ہے. اس دنیا کی سب سے بدحال آدمی کو بہت زیادہ مصیبتوں میں جس نے زندگی گزاری ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو جنت پر سے یوں گھما کر نیچے اتار دیں گے اور پوچھیں گے تم نے کبھی مصیبت پریشانی دیکھی دنیا میں؟ حالانکہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال بندہ تھا, اس سے زیادہ پریشانی کسی نے نہیں دیکھی. اس بندے کو جنت میں نہیں, صرف اس کے اوپر سے ایک مرتبہ یوں نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کبھی تم نے مصیبت دیکھی؟ وہ کہے گا مصیبت کیا ہوتی ہے, میں نے تو دیکھا ہی نہیں. جنت کی آب و ہوا کا اثر ایسا ہوتا ہے. اب جس بندے کو, جس نیک آدمی کو علیین میں رکھا گیا ہے, وہ جنت کی وہ نعمتیں چھوڑ کر آپ کی بریانی کھانے آئے گا یا آپ کے ٹکڑے کھانے آئے گا, آپ کا یہ میٹھا کھانے آئے گا؟ تصور ہو سکتا ہے کبھی کوئی آدمی سوچے گا کہ جنت چھوڑ کر یہاں آئے؟ اچھا وہ آ نہیں سکتے, مطلب وہ آنا ہی نہیں چاہیں گے. اور اگر چلیے ولو بالفرض, اللہ نہ کرے یہ بدکار آدمی تھا, سجین میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ایسے لوگوں پر فرشتے مسلط ہو جاتے ہیں, اشدہے مسلط ہو جاتے ہیں اور قبر ہی میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کب فرشتوں سے یہ درخواست کریں گے کہ عذاب بہت ہو گیا, شب برات ہے, ایک دن کی چھٹی چاہیے, ہم اپنے اہل و عیال کے پاس جا کے بریانی کھا کے آئیں گے, تھوڑا ریسٹ دیجیے پلیز. ہوگا یہ؟ آپ سوچیں کبھی فرشتے چھوڑیں گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے, کسی قسم کا رشوت قبول نہیں کریں گے, اور کیا دو گے رشوت بھی آپ انہیں. تو اگر برے ہیں آنا چاہیں گے مگر ان کو آنے نہیں دیا جائے گا, اور نیک ہیں تو وہ آنا ہی نہیں چاہیں گے. تو اب بتاؤ یہ کون آئے گا آپ کے گھر میں آج کی رات؟ کون آئے گا؟ کس کی روحیں آئیں گی؟ تو یہ عقیدہ ہی غلط, یہ تصور ہی غلط. اس کے لیے روحوں کے آنے کا سوچنا اور اس کے لیے طرح طرح کے انتظامات کرنا یہ سراسر شریعت اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس عقیدے کو بدلیں, توبہ کریں. آج تک اگر کوئی اس میں ملوث تھا تو وہ لوگ اس سے توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, آئندہ کے لیے کام نہ کریں. البتہ اپنے ان مرحومین کے لیے ایک عمل حدیث سے ثابت ہے, وہ یہ کہ ان کے لیے توبہ اور استغفار, ان کے لیے ایصال ثواب, قرآن پاک کی تلاوت, استغفار. آپ اپنے مرحومین کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے دادا دادی, نانا نانی, اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ اپنی طرف سے استغفار کریں. اے اللہ ان کے گناہوں کی معافی
میں مانگتا ہوں 100 مرتبہ استغفار کرے، 1000 مرتبہ استغفار پڑھے اور کہے اے اللہ یہ استغفار میرے فلاں رشتہ دار کے لیے، اس کی وجہ سے ان کی مغفرت پر یہ پہنچے گا، یہ اعمال حسنہ کا ثواب پہنچے گا، آپ نے ثواب پہنچے۔ قرآن پڑھیں اور خود پڑھیں، لوگوں سے بھاڑے پر مت خریدیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک رواج ہے، پہلے میرے پاس بھی بہت آتے تھے لیکن اب کوئی نہیں آئے، فون پہ اور ایسے لوگ پوچھتے تھے حضرت 1-2 قرآن دے دیں گے، اور بہت سارے لوگ ہیں جتنے پوچھو گے اتنے دیں گے، آپ 10-10 روپے پہ ایک قرآن بکتا ہے، لے دو۔ اور ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی اتنے قرآن آپ لوگ پڑھتے کب ہو اور دیتے کیسے؟ کہتے معلوم نہیں، قل ہو اللہ 3 بار پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب کرتے ہیں، تو 3 قل ہو اللہ پڑھے لکھ کے دے دیا کہ لو یہ قرآن کا ثواب بخش دو۔ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ 10 روپے میں ایک قرآن ملا، 50 روپے میں 2 قرآن مل گئے، یہ بنڈل بات ہے، کوئی نہیں پڑھتا۔ اور جو پڑھتا ہے اتنا بڑا قرآن 30 پارے پڑھے اور آپ کو 10 روپے میں دے دے، ایسا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ آپ کو الو بنا رہا ہے۔ آپ اپنے مرحومین کو پہنچانا چاہتے ہیں، یہ بھاڑے کا قرآن نہ پہنچائیں، ان کا چندے کا لے کر نہ پہنچائیں، آپ خود پڑھیں، جو سورے آپ کو آئیں گے وہ سورے پڑھیں، جتنا قرآن پڑھ سکتے آپ عمل کریں، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ قرآن نہیں آتا تسبیح پڑھ لے، استغفار کر لے، درود شریف پڑھ لے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو تسبیح آپ کو آئے کم از کم اللہ 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 کرنا لگ جائے اور اس کا ثواب آخر میں کہہ دے اللہ اس کا جو بھی ثواب ہے میرے والد کو والدہ کو فلاں فلاں کو پہنچا دے۔ بس حدیث پاک میں موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابن ماجہ میں ہے، ایک رات جب میری باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات گزارنے کی، تو میں نے رات کے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ٹٹولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بستر پر، تو مجھے یہ وہم ہوا شاید آپ ضرورت سے کہیں باہر گئے ہوں یا ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس گئے ہوں، تو میں تلاش کرتی ہوئی باہر نکلی تو جنت البقیع کی طرف میں گئی تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے، سر مبارک اٹھائے ہوئے دعا میں مشغول تھے۔ تو میں نے آپ کو دیکھا، وہاں سے واپس آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی ہے؟ کہا میں نہیں جانتی کون سی رات ہے، یعنی شب برات جو 15ویں رات تھی، تاریخ تو معلوم لیکن اس رات کی فضیلت کے بارے میں پوچھا جانتی ہو؟ تو اما جان نے انکار کیا مجھے نہیں معلوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کی درمیانی رات ہے، اور اس رات میں ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، پھر فرمایا فیغفر، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں شعبان کی درمیان والی رات میں آسمان دنیا پر نزول اجلال اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب کے تعداد بکریوں کی جتنی ہے اور ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں آج کی رات میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ کا عمل ہے جو حدیث میں موجود ہے، اور آپ اکیلے تشریف لے گئے تھے، کسی کو لے جانے کا اہتمام نہیں کیا اور کسی کو اپنی طرف سے ترغیب نہیں دی، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، بلکہ اچانک اس رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھ لیا تو آپ نے یہ بتایا۔ تو حدیث میں جو عمل جتنا اور جیسا ثابت ہے اتنا ہی
اور ویسا ہی کرنے کی اجازت ہے۔ حدیث میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے تو سنت سمجھ کر ہر امتی اپنی زندگی میں بھی ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان چلا جائے۔ ایک مرتبہ کا عمل ثابت ہے تو اپنی زندگی میں بھی ہر آدمی ایک مرتبہ اس رات کو کسی بھی قبرستان میں چلا جائے۔ اور آپ اکیلے تشریف لے گئے تھے تو آپ بھی اکیلے انفرادی جائیں، کوئی مجمع جماعت بھیڑ بھڑاکا اکٹھا نہ کریں۔ جیسا کہ ہم شروع میں آئے تھے یہاں پر تو بہت شہر کے اندر تو بڑا اہتمام، ہمارے اوپر زور دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ پوری جماعت جائے گی اور آپ کو امامت کرتے ہوئے لے کے جانا ہے، پورے قبرستان جا کر چکر کاٹ کر آئیں گے۔ جماعتیں مسجدوں سے لوگ جماعت کی شکل میں جاتے ہیں اور قبرستانوں کو وزٹ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور وہاں جو فاتحہ ایصال ثواب جو کرنا لوگ کر کے آتے ہیں۔ تو جماعت کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں گئے اور ترغیب کسی کو نہیں دی۔ تو جانے والا جاتا ہے تو ٹھیک، کوئی بندہ نہیں جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب نہیں دی۔ اور آپ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہر سال جانے کا انتظام کرتے جا چکے اب تک کئی مرتبہ، تو اب نہ جائے۔ قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں، مطلب آج کی رات میں جانا کوئی ضروری نہیں، اگلا دن جائے آپ کبھی بھی جائے۔ تو آج کی رات میں سنت سمجھ کر ضروری سمجھ کر کوئی بندہ قبرستان جائے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شب برات میں قبرستان جانے کا اہتمام نہیں فرمایا اور جماعت کی شکل میں جانے کا اہتمام بھی نہیں فرمایا۔ تو زندگی میں ایک بار انفرادی طور پر جائے۔ آج کی رات میں اسی طریقے سے ایک اور عمل کہ بڑا مجمع ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، یہ بھی بہت لوگوں کا معمول بن چکا ہے، عادت بن چکی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی بھی 15 شعبان کی رات کو مجمع کو جوڑنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پوری جماعت کے ساتھ نوافل کا، عبادتوں کا اہتمام کرنا کہیں پر بھی ثابت نہیں۔ تو پھر ہر بندہ اپنی اپنی انفرادی عبادت کرے۔ اس رات کے متعلق جو باتیں ثابت ہیں احادیث سے وہ یہ کہ دعا اور استغفار میں لگے، تنہا اور انفرادی عبادت کرے اور ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرے۔ گھروں میں، کمروں میں، حجروں میں انفرادی عبادت کر لیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں گئے تو نیند آ جاتی ہے، وہاں کوئی عبادت نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے آپ مسجد میں بھی کرنا چاہیں اپنی اپنی انفرادی عبادت مسجد میں بھی کرنے، جہاں چاہیں انفرادی عبادت کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے مستقل ایک جلسے کی شکل دینا جیسا کہ ہمارے علاقوں میں بہت عام ہے یہ چیز، یہ جلدی سے نہ عمل سے اترتا ہے نہ ذہنوں سے اترتا ہے۔ تو ہم تو بہرحال ہمیشہ اس کے اوپر بولتے رہتے ہیں، بولتے رہیں گے جب تک ہیں یہ عمل سنت سے ثابت نہیں۔ انفرادی عبادت کا مسئلہ ہے، ہر آدمی چاہے مسجد میں کرے، گھر میں کرے، کمرے میں کرے، کہیں بھی جہاں وہ قابل ہے، دکان میں آپ عبادت کر لیں آپ کی سہولت کے حساب سے۔ اور پوری رات جاگنا، پوری رات عبادت کرنا یہ بھی ضروری نہیں۔ ہر بندے کی اپنی وسعت، اپنی استطاعت، اپنی طاقت، پوری رات کر لیں الحمدللہ بہت اچھی بات، آدھی رات جاگ لیں اور رات کر لیں، جتنی عبادت آپ کر سکتے ہیں اتنی کر لیں، مگر یہ یاد رکھیں یہ رات کی عبادت رمضان المبارک کی عبادتوں کا مقدمہ ہے، اس کا پیش خیمہ ہے کہ رمضان میں رات میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، قیام لیل کا اہتمام، راتوں میں بہت لمبا وقت جاگنے اور عبادت میں گزارنے کا اہتمام، اور دن کے روزے کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی
کی شروعات ہے کہ ابھی سے رات میں قیام لیل کا تھوڑا سا اندازہ لگے کہ بہت لمبا وقت گزر چکا، عبادت سے محرومی رہی، رمضان میں اچانک پہلا ہی دن تراویح میں کھڑے ہو گئے تو گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، پورے بدن میں درد، سر چکر، یہ سب چیزیں نہ ہوں، اس لیے آپ ابھی سے ایک رات اس کی پریکٹس کریں اور اگلے دن کا روزہ، یہ روزہ بھی رمضان کی عبادت، رمضان کے روزوں کا ایک سیمپل ہوگا کہ اس سال کے روزے کیسے آنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار، پوچھے بھی اور بہت سارے آپس میں جھگڑتے بھی ہیں کہ ایک روزہ رکھنا کی، 2 رکھنا کی، 3 رکھنا کی۔ گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل سے اس کے اوپر بتلایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پورا شعبان کا مہینہ روزہ رکھنے کی ہے، پورا شعبان کا مہینہ، اور ہر مہینہ 3 دن، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، اسے ایام 20 کہتے ہیں، ایام 20، چاند کی درمیانی راتیں 13، 14، 15، تو آج 14واں دن ہے، اگلا دن 15واں دن، تو اس سے پہلے کا ایک جمعرات کا اور آج جمعہ کا، اگلا ہفتے کا سنیچر، تو یہ 3 دن روزے رکھنا ہر مہینے کی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شعبان کی خاص سنت پورا شعبان کا مہینہ یا 15 دن یا 20 دن یا 10 دن، ہر بندہ اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق جو جتنے رکھ سکتا ہے اتنے رکھے۔ اب سوال ہے لیلۃ البراءہ، شب برات کا روزہ، شعبان کا روزہ، عید کا روزہ لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کے متعلق بات یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے بارے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ ہے صرف اگلے دن کا 15ویں تاریخ کا روزہ، رات میں عبادت اور سحری کر کے اگلے دن روزہ، تو رات اور دن مکمل 15ویں رات اور 15واں دن ہمارا پورا ایک دن عبادت میں گزرے تو یہ ہے مستحب روزہ، نفل روزہ، یہ کوئی سنت اور واجب نہیں ہے۔ اور وہ یہ اور سارے لوگوں کو ایک کنفیوژن کہ روزہ ایک رکھے جا کیا رکھ سکتے، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ وہ ہم پہلے سنتے تھے چلیے دیہاتوں میں وہ ایک روزہ رکھے تو جنگلا پھرتا تھا، وہ آسمانوں میں نہیں جاتا، اللہ قبول نہیں کرتے، وہ اکیلا روزہ بھٹکتا رہتا، تو اسے 2 جوڑی ہونا، بیل تھوڑی ہے کہ اسے آپ گاڑی میں لگائیں گے تو کھینچ کے لے جائیں گے، اکیلا نہیں لے جا سکتا، روزہ ہے، 1 رکھو، 2 رکھو، 5 رکھو، 10 رکھو، تا عدد میں رکھو، جفت میں رکھو، کوئی منع نہیں، جفت عدد میں رکھنا، 2 2 4 4 6 6 جفت عدد میں رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ یہ مسئلہ لوگوں کو کہاں سے ٹچ ہوتا ہے معلوم؟ یہ عاشورہ کے روزے کا کنفیوژن یہاں ہوتا ہے۔ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا ایک روزہ صحابہ کے زمانے میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا ایک ہی دن کا روزہ رکھا تھا محرم کی 10ویں تاریخ کو، تو حضرات صحابہ نے پوچھا تھا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ لیتے ہیں تو یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور آپ کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، تو یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی اس دن روزہ رکھ لیتے ہیں تو مشابہت ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا اگلا سال اگر ہم زندہ رہے تو 1 کے بجائے 2 رکھیں گے۔ اگلا محرم کا مہینہ آیا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کے مہینے میں ہی انتقال ہو چکا تھا، تو وہاں سے حضرات صحابہ اور فقہاء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ عاشورہ کا ایک روزہ سنگل نہیں رکھ سکتے، وہاں 2 رکھنا پڑے گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، تو یہ عمل صرف اور صرف عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کے لیے ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لیا جائے، تو اسے لوگوں نے ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیا، شعبان میں 1 رکھے گا کیا، عرفہ میں 1 رکھے گا کیا، یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا 1 روزہ ہے، 15ویں شعبان کا 1 روزہ ہے، عاشورہ کا 1 تھا
یہودیوں سے مشابہت نہ ہو اس لیے اسے 2 کر دیا. اب لوگوں نے سمجھا روزہ کب تو بھی رکھے تھے 2 رکھنا پڑتے. یہ غلط بات ہے, ایک بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں ایک اور بڑا پریشان کن مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ جمعہ کو نفل روزہ رکھے گا کیا. آج جمعہ تو جیسے میں نے کہا 3 دن کے روزے ایام 20 13 14 15 تو یہ جمعرات جمعہ سنیچر ہفتے کا دن تو 3 دن آتے تو کیا جمعہ کے دن نفل روزہ. یہ لوگوں کے درمیان یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جمعہ کو نفل روزہ نہیں رکھ سکتے. کس نے کہا؟ رکھ سکتے ہیں, البتہ احادیث میں منع ہے. وہ عمل الگ ہے, وہ ایسا ہے کوئی بندہ اپنی طرف سے کہ جمعہ کا دن بہت فضیلت والا دن, بہت بڑا دن, میں ہر جمعہ روزہ رکھ لوں گا. اگر کسی نے اپنی طرف سے لازم کر لیا اور صرف جمعہ کو نفل روزہ رکھنا شروع کیا تو یہ بدعت ہے. ہر جمعہ جب بھی نفل روزہ رکھوں گا وہ جمعہ ہی کو رکھوں گا. کوئی بھی دن, کوئی بھی تاریخ, کوئی بھی وقت کسی عمل کے لیے اپنی طرف سے فکس کرنا بدعت کہلاتا ہے. تو جمعہ کو نفل روزے کا اہتمام اپنی طرف سے کر لینا یہ بدعت ہے. اور اگر رمضان کے مہینے میں جمعہ آتا ہے تو رکھیں گے, کیوں نہیں رکھیں گے. اسی طریقے سے پورا سال ہم نے روزہ نہیں رکھا, عرفہ کا روزہ رکھنا چاہتے تھے اور یوم عرفہ جمعہ کو آ گیا, رکھ لیں گے. سال میں 1 دن کا روزہ ہے. اور عاشورہ کا روزہ جمعرات جمعہ کا آ گیا تو ہم نے جمعہ کو رکھ لیا, کوئی منع نہیں. ایسے 15 شعبان آج سنیچر کو آ رہا ہے, کبھی جمعہ کو آ جائے تو رکھ لیں گے. ایک روزہ ہی تو ہے مستقل, ہم نے اسی دن کا کوئی اہتمام نہیں کیا, کوئی پابندی نہیں کی, کوئی منت نہیں کیا, کوئی اپنی طرف سے فکس نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوم عرفہ جمعہ کو آ گیا, 15 شعبان جمعہ کو آ گیا اور یوم عاشورہ جمعہ کو آ گیا تو اس دن نفل روزہ رکھنے میں کوئی منع نہیں ہے. اور منع جو ہے وہ اپنی طرف سے فکس کر لینے کو منع کیا گیا. اور اسی طریقے سے لوگوں کا ایک بہت بڑا سوال کہ حضرت جمعہ تو عید کا دن نہ حضرت, تو عید کو روزہ رکھے گا. کہاں سے کہاں لوگ اپنی طرف سے فٹ کرتے ہیں. عید تو ہماری صرف 2 ہیں جو شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اور ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے, اور وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کے ساتھ قربانی والے اور 2 دن ہیں. تو بہرحال ان دنوں میں اللہ کی ضیافت ہے اور وہ خاص اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے کیے ہوئے عیدیں ہیں, تو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا حرام ہوگا, گناہ ہوگا. اور جمعہ کا دن یہ مستقل عید نہیں بلکہ عید کی طرح ہے, یہ عید کی طرح ہے, مستقل عید نہیں ہے. اس لیے آج کے دن جمعہ کے دن روزہ رکھ لیا جائے گا, چاہے وہ نفل روزہ ہو یا فرض روزہ ہو یا مستحب روزہ یا سنت روزہ. کبھی کبھار رکھتے ہیں نا تو رکھ سکتے ہیں. مستقل پابندی کرنا, ریگولر جمعہ کو بعض لوگ کر لیتے ہیں, یہ بدعت ہے. تو بہرحال ایسی بہت ساری چیزیں جو افراط کا شکار ہیں, جنہوں نے اس رات کو بہت بڑھا دیا, ایسے لوگوں نے اتنی اور خرافات ہیں. الحمدللہ بہت ساری بدعات اور خرافات اب تو کم ہو چکے ہیں. ایک مستقل خاص حلوہ بنانا آج کی رات میں, اور پہلا زمانہ تھا آج کی رات میں پٹاخے لوگ پھوڑتے تھے کہ یہ ہماری عید ہے, آج کی رات میں ہم پٹاخے پھوڑیں گے. یہ تمام اعمال غلط ہیں. اور نیو فیشن جو عید کا چلتا ہے نا, وہ پہلا زمانہ تھا, بڑے حضرات تھے, بوڑھے حضرات تھے, وہ شاید چراغاں کرتے تھے, لائٹنگ کرتے تھے, پٹاخے پھوڑتے تھے. نوجوانوں نے نیا طریقہ جو بنا لیا وہ ہے ویلنگ والی سنت. نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں نے اس کو بنا لیا. ہمارے نوجوان آج کی رات ویلنگ نہیں کرے تو کیا فائدہ. سال میں ملتی سو ایک رات, جسے اب لوگوں نے ایسے ہی
ایک عمل چل پڑتا ہے، چلتے چلتے بعد میں آنے والے لوگ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو اسے دین بنا لیں گے۔ جیسے پہلے والوں نے چراغاں کیا، پتہ نہیں کس لیے کیا تھا، کیا ارادے سے انہوں نے شروع کیا تھا، اب لوگوں نے اس کو سنت سمجھ لیا۔ ایسے بہت ساری چیزیں جو میں نے تذکرہ کیا، پہلے والوں نے شاید کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے کسی نے کیا ہوگا، لیکن بعد میں آنے والے ان کو دیکھا دیکھی سنت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اب کے نوجوان ویلنگ کرتے ہیں اور شور شرابے ہنگامے کرتے ہیں، بعد میں آنے والے اس کو بھی سنت سمجھ لیں گے۔ خدا را اللہ کے لیے اپنے نوجوانوں کو تھوڑا کنٹرول کریں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ سے گزارش ہے، آج کی راتوں میں، جاگنے والی راتوں میں یہ عبادت کے لیے خاص ہیں، شور شرابے کے لیے، ہنگاموں کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے، ویلنگ کرنے کے لیے اور اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ اور باقاعدہ پولیس کی طرف سے بھی مستقل اس کی نگرانی اور اس کے اوپر پابندی اور بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے ایسے خرافات کے اندر مبتلا نہ ہوں، ایسے اور پٹان کام نہ آج کی رات میں نہ کبھی بھی ایسی ویلنگ سے اور ایسے آپ کی ریش ڈرائیونگ سے کوئی آپ کو ایوارڈ ملنے والا نہیں۔ آپ کا کوئی نام گنیس بک آف ریکارڈ، اس کے اندر ورلڈ ریکارڈ کے اندر لکھا نہیں جائے گا، آپ کو کوئی انعام نہیں دیا جائے گا، کوئی آپ کو تمغہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں آپ کی ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہیں، آپ پوری زندگی کے لیے 3 ٹانگوں کے بن سکتے ہیں، یا دوسروں کا نقصان کر سکتے ہیں، اپنی جانوں کو گوا بیٹھ سکتے ہیں۔ ایسے فالتو کے کام کرنے کا فائدہ کیا؟ خواہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو ضائع اور برباد نہ کریں، اور خاص کر ایسی راتوں میں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خواہ گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے اسٹریٹ لائٹس کو پھوڑنے کا، نشانہ لگانے کا ایک کمپٹیشن رکھتے ہیں، پتھر لے کے لائٹ پھوڑنا، دیکھیں گے 1 بار میں پھوڑنے کی 10 بار میں پھوڑتے ہیں۔ مالوں کا نقصان، چاہے وہ حکومت کا ہو یا وہ ہمارا ہی ہے، یہ غلط فہمی میں نہ ہو، حکومت کا پھوٹ کا مال پھوپا کی فاتح دارے، ہمارا کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارے ہی ٹیکس سے لگتا ہے، جو نقصان کی بھرپائی ہوگی وہ لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ یہ جو ٹیکس بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ اس کی بھرپائی کے لیے۔ ایسے نقصانات کوئی اپنے جیب سے نہیں ڈالتا، کوئی بھی اپنی محنت کی کمائی نہیں ڈالتا، وہ آپ ہی کا پیسہ کلیکٹ کیا جائے گا اور آپ کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ تو کچھ اوباش نوجوان ہوتے ہیں جو آج کی رات میں ایسا مال کا نقصان اور جگہ جگہ گاڑیوں کا نقصان کرتے پھرتے ہیں۔ اور ایک مجھے بہت ضروری عنوان تھا میرے ذہن میں عرض کرنے کا کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر کچھ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے کہ ایسے ایسے اعمال کرنے والے بندے ہیں جن کی آج کی رات میں بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ تفصیل تو مجھے اسی کو عرض کرنا تھا، وہی میں مضمون بنا کر لایا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا، نام گنا دیتا ہے ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، عقیدے میں، عمل میں، اعتقادی طور پر، عملی طور پر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کارساز، کام بنانے والا، کام بگاڑنے والا، اس سے میری تقدیر سنورتی ہے، اس سے میری تقدیر اجڑتی ہے، فلاں سے میری زندگی اچھی ہوگی، فلاں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، یہ جو عقیدہ لوگ رکھتے ہیں، میرے کاروبار میں ترقی فلاں چیز کی وجہ سے ہے، میرے کاروبار میں نقصان فلاں چیز کی وجہ سے ہے، یہ چیزوں پر لوگوں نے جو عقیدہ رکھا ہے یہ شرک ہے۔ جس بندے کا بھی عقیدہ اللہ کے علاوہ مخلوقات سے کچھ ہونے کا یا کچھ برا ہونے کا تصور ہوگا، یہ سب شرک میں شامل، اور ایسے شرک کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ آج
آج کی عمومی مغفرت والی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، کیونکہ یہ بندہ پوری امت میں سب سے بڑا گناہ کرنے والا اور ایسا گناہ کبیرہ جس کو غداری کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غداری والے جرم کو معاف کبھی نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ اس عمل سے توبہ نہ کر لے اور صحیح معنوں میں اپنی اصلاح نہ کر لے، اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے کسی مسلمان کو ناحق کسی نے قتل کر دیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور کسی کو قتل کر دینا کفر ہے۔ ناحق کسی کو قتل کر دینا، اب آپ اپنی طرف سے طے نہ کر لیں میں نے حق کے ساتھ قتل کیا، حق کے ساتھ کا مطلب قاضی شریعت جو طے کیا جائے گا زانی کی سزا یا قصاص کی سزا، وہ الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ آپس کی لڑائیوں جھگڑوں میں جو قتل آج کل جائیدادوں کے لیے، ایک دوسرے کے عشق اور محبت کے لیے، اور ایک دوسرے کے حسد اور کینے کے لیے، اور اپنا زور اور اپنی روزگاری ثابت کرنے کے لیے خواہ مخواہ ایک دوسرے کو جو قتل کیا جاتا ہے، یہ قتل کفر میں شامل ہے۔ ایسے قاتل کی بھی سزا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے جب تک کہ وہ اس عمل سے توبہ نہ کرے اور سچی پکی آئندہ کے لیے ندامت اور آئندہ کے لیے عزم نہ کرے کہ ہم آئندہ ایسا گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک قاتل کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ مشرک، قاتل اور اسی طریقے سے قطع رحمی، اپنے رشتے داروں سے رشتے ناطے توڑنے والے جو لوگ ہیں، بات بات پر جیسا کہ آج کل عام رشتے جو لوگ توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو رہنے دو، جب تک اپنے رشتے جوڑ نہ لیں ان کو میں اپنے سے نہیں جوڑتا۔ تو رشتے داری توڑنے والے، اسی طریقے سے حقوق والدین، ماں باپ کی حق والدین کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ جس سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کی بھی آج مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ ایسے ہی شرابی، جس نے شراب پینے سے توبہ نہ کی ہو، شراب لوگ سمجھتے سے وہ بوتلوں کی شراب پینا ہی شراب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز شراب میں شامل ہے، اور آج کل تو بوتلوں والی شراب کم، سونگنے والی اور طرح طرح کی نشہ کرنے کی چیزیں میڈیکلوں میں، شراب خانوں سے ہٹ کر میڈیکلوں میں، دوائیوں میں لوگوں کو ڈرگس ملنے لگے، اور ان چیزوں میں آج لوگ نوجوان اور طرح طرح کے، چاہے وہ پیٹرول ہو چاہے وہ اور کسی قسم کے سلوشن جو لوگ مانتے ہیں، یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، ایسا نشے کے عادی جو لوگ ہیں، جب تک وہ نشے سے توبہ نہ کریں گے اللہ تعالیٰ آج جیسی مقدس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے کینہ، حسد، کسی کے بارے میں چلن کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، وہ ایسے ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کو اتنا ملا مجھے کچھ نہیں ملا، یہ بندہ اللہ کی تقسیم سے ناراض ہے کہ اللہ تو نے اسے وہ کیوں دیا، مجھے یہ کیوں دیا۔ حاسد، کسی سے کینہ کپٹ رکھنے والا، جب تک تم یہ کینہ نہیں نکالو گے اللہ تمہاری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور آپس میں دو لڑے ہوئے لوگ جب تک یہ لوگ مل نہ لیں، آپس کی صلح صفائی نہ کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن اگر تعلق چھوڑ دیتا ہے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تو ایسے بندوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور آخری ایک بات، جو لوگ اپنی ازار، پینٹ ٹخنوں سے نیچے اتارتے ہیں، لمبے لمبے ازار اور پینٹ پہنتے ہیں، متکبر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے متکبروں کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو اصل میں کرنے والے کام یہ ہیں، وعید سے ڈرنا کہ میرے اندر کون سا گناہ ہے، ان گناہوں کو ٹٹولے اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے آج کی رات مغفرت کروانے۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں اگلا شعبان کا مہینہ یا اگلی شب برات ہماری زندگیوں میں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں، شاید ہو سکتا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی آج کی شب برات آخری شب برات بھی ہو سکتی ہے۔
اللہ کرے ہماری عمریں دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ اور ایسی راتیں ہمیں نصیب فرمائے، مگر کیا کریں پتہ نہیں ہے کس کی کون سی آخری رات ہوگی، اس لیے ان گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے یہ کام کرنے کے ہیں۔ ہمارے یہاں عشاء کی اذان 8:30 بجے، جو ہر دن 8:30 بجے جماعت ہوتی تھی، لوگوں نے پتا نہیں کیوں اتنا لیٹ کرنا شروع کیا کہ 10 بجے اذان 10:30 بجے جماعت۔ آپ کو یہ 2-2.5 گھنٹے وہ روحوں کو شاید ملنے اور ان کو تھوڑا الوداع کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، کیا کرتے ہو یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹہ آپ بیکار؟ کھانا پینا، گھومنا، گپ شپ کرنا، اور خواہ 10 بجے 10:30 بجے آتے 12 2 3 بجے تک جاگتے ہیں، پھر فجر میں جا کے سو جاتے ہیں، نہ فجر کی نماز پڑھیں۔ ایسی راتوں میں جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا گناہ ہوگا۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسی راتوں میں عشاء کی نماز اگر ہر دن 8:30 بجے پڑھتے تھے، آج اذان ہو، اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو اور اس کے بعد آپ کا ٹائم لمبا 12 بجے تک 1 بجے تک عبادت میں گزاریں، جتنا لمبا ٹائم مل جائے گا۔ مغرب کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے تو آپ 10:30 بجے تک کیا کرتے ہو؟ اتنی ساری رات بیکار ضائع کیوں کرتے ہو؟ کسی بندے کو سونا ہے تو آپ 2-3 گھنٹے ہی تو عبادت کرتے، 12 بجے آئے 1-2 بجے تک آپ نے عبادت کی، 2-3 گھنٹے ہی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-3 گھنٹے مغرب سے لے کر عشاء کے بعد سے 10 10:30 11 12 تک بھی اگر آپ کر لیں تو ماشاءاللہ 4-5 گھنٹے کی عبادت ہو جائے گی۔ خواہ مخواہ سے لوگوں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، یہاں بھی وہی مشورہ کیا گیا، ہم نے کہا کہ آپ کی مرضی طے کر لو۔ بعد میں جب میں نے پوچھا تو الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں نے بھی کہا نہیں پہلے سے ماحول بنا ہوا، تھوڑا سا ٹائم دیتے، 8:30 بجے اذان ہوگی، 9 بجے عشاء کی جماعت ہو جائے گی، اس کے بعد تھوڑا ضروری باتیں رات کی عبادت کے متعلق عرض کر لی جائیں گی، اس کے بعد ہر آدمی اپنی اپنی عبادتوں میں لگ کر رات میں عبادت میں اپنا وقت گزارے۔ اگلے دن کا روزہ جس بندے کو سہولت ہو، جو رکھنا چاہتا ہے آسانی سے رکھے، کوئی بات نہیں۔ اگر کسی کو پریشانی ہے، الجھن ہے، کوئی تکلیف ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب روزہ، نفل روزہ ہے، رکھنا اچھا ہے، اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر آج کی رات میں اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی، زندوں کی اور مردوں کی، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھی ہیں وہ سنت